السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ لیسکو کا بجلی چوری کے خاتمے کے لیے منصوبہ 5 سال بعد آخری مراحل میں پہنچ گیا۔ ریڈیو فریکوینسی میٹر لگا کر دینے کا عمل آئندہ ہفتے شروع ہوگا۔ ابتدائی طور پر نیاز بیگ میں 6800 ریڈیو فریکوینسی میٹرز لگائے جائیں گے۔ محکمہ اوقاف قبضہ مافیا کے سامنے بے بس۔ لاہور میں اربوں روپے مالیت کی 1280 کینال اراضی مافیا نکل گیا۔ محکمے کو ہر سال 9.5 کروڑ سے زائد کا نقصان۔ ادھر زمین پر قبضے کے خلاف کاف لیگ نے پنجاب اسمبلی میں تحریک التواء کار جمع کرا دی۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا آٹا مزید مہنگا کرنے کا فیصلہ۔ 20 کلو کا تھیلا 25 روپے اضافے کے بعد 820 روپے میں دستیاب ہوگا۔ دوسری جانب فاؤنڈرز گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر بلال صوفی کا کہنا ہے کہ اگر گندم کی قیمت 1500 روپے فی من ہوئی تو آٹے کا تھیلا 925 اور روٹی 10 روپے کی ہو جائے گی۔ چینی کی قیمتوں کو ایک بار پھر پر لگ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 3 روپے اضافے سے 50 روپے فی کلو ہو گئی، جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی برقرار۔ ادرک 320 روپے فی کلو سے کم نہ ہو سکا۔ بیوروکریسی میں رد و بدل کا سلسلہ جاری۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ، زاہد سلیم گودل ڈی سی او ملتان، ڈائریکٹر فوڈ محمد عثمان ڈی سی او بہاول نگر اور امان انور کدوائی اے سی راولپنڈی تعینات۔ لاہور پارکنگ کمپنی 4 ماہ کے دوران ضلعی حکومت کی 2.5 کروڑ روپے کی نادہندہ ہو گئی۔ اشتہارات کے باوجود کمپنی کو مینیجنگ ڈائریکٹر نہ مل سکا۔ محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کی تیاریاں۔ پنجاب پولیس نے محکمہ داخلہ سے فوری طور پر 50 سراغ رساں کتے مانگ لیے۔ اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ 25 سال سے ترقی کے منتظر اساتذہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ گئے، ترقی نہ مل سکی۔ سرکاری یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے خوشخبری۔ فیس ری ایمبرسمنٹ پروگرام کے تحت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے پسماندہ علاقوں کے طلباء کی فیس حکومت ادا کرے گی۔ نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے خلاف دائر درخواست پر ہائی کورٹ نے 100 سے زائد یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے جواب طلب کر دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود شہری کو قائد اعظم ٹاؤن میں پلاٹ الاٹ نہ کرنے پر ہائی کورٹ نے ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کو ریکارڈ سمیت طلب کر دیا۔ سیشن عدالت نے سابق پولیس اہلکاروں کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایچ او مسلم ٹاؤن کی تنخواہ تاحکم ثانی روک دی، جبکہ عدالتی حکم عدولی پر شہر کے 9 ایس ایچ اوز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے جعل سازی کے ملزم پٹواری ضیاء اللہ کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر اے سی ماڈل ٹاؤن کو 15 نومبر کو طلب کر دیا۔ دوسرے اضلاع سے آئے عدالتی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار برات کم ملنے اور کئی ماہ تک بیوی بچوں سے دور رہنے سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ ماتحت عطیہ کے ملازمین کو ہائی کورٹ کے سٹاف کے بنا پر جوڈیشل الاؤنس نہ دینے کے خلاف درخواست۔ ہائی کورٹ نے سیکرٹری خزانہ سے جواب طلب کر لیا۔ ڈینگی نے ڈنگ تیز کر لیا۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 18 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ جاپانی سفیر ہیروشی اونوماتا کی وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے الگ ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ ادھر جاپانی ایمبیسی کے وفد کی ایس ایس پی ایڈمن سے ملاقات، شہر میں مقیم جاپانیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ جمعہ کے روز پی آئی اے اور سعودی ایئر لائنز کی 3 پروازوں کے ذریعے 820 حجاج کرام لاہور پہنچ گئے ہیں۔ پی آئی اے انتظامیہ کی لاپرواہی سے آب زمزم کی متعدد بوتلیں لیک۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، چیئرمین ایل ٹی سی خواجہ احمد حسان، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور سی ٹی او سہیل چودھری لاہور پہنچ گئے، جبکہ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی علی شیر گورچانی کراچی روانہ۔ سنڈر انڈسٹریل اسٹیٹ میں اسپننگ ملز میں آتش زدگی، لاکھوں روپے مالیت کی کاٹن جل کر راکھ ہو گئی۔
اسکوٹی رنگ روڈ کے قریب ون ویلنگ کرتے ہوئے 24 سالہ نوجوان حادثے میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ فیوچر کنسرن کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت۔ ہائی کورٹ نے FIA حکام سے عاصم ملک اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کے حوالے سے رپورٹ طلب کر دی۔ اوساکا بیٹری خراب دینے اور تبدیل نہ کرنے پر صارف عدالت نے آٹوز اینڈ بیٹری سروس فیروز پور روڈ کے مالک کو 29 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ میں ماڈل اور اداکارہ صوفیہ مرزا کی 2 بیٹیوں کی بازیابی کیس کی سماعت۔ عدالت عالیہ نے 1 نومبر کو فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ پیپلز سیکریٹریٹ فیصل ٹاؤن کے ملازمین 11 ماہ سے تنخواہ کے منتظر۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر میاں منظور بٹو نے دوران پریس کانفرنس آپ کی اطلاع ٹھیک نہیں کہہ کر صحافی کو ٹال دیا۔ تحریک انصاف پنجاب کے عہدیداران کے پارٹی آئین پر تحفظات۔ پارٹی آئین میں ترامیم کے حوالے سے 14 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ سپریم کورٹ بار کے صدارتی امیدوار کامران مرتضیٰ کے اعزاز میں ہائی کورٹ بار کے وکلاء کی جانب سے استقبالیہ۔ اعتزاز احسن، عابد ساکی، خالد رانجھا سمیت وکلاء کی شرکت۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی ایکسپو 2013 کا آغاز۔ 3 روزہ نمائش کا افتتاح معروف آرکیٹیکٹ نیر علی دادا نے کیا۔ لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم کے بچوں کے وفد کا اساتذہ کے ہمراہ فورٹریس اسٹیڈیم کا دورہ۔ زلزلہ متاثرین کے لیے جمع کیے گئے 6.5 لاکھ روپے اور امدادی سامان پاک فوج کے حوالے کیا۔ بیگن ہاؤس والٹن برانچ میں عید گالا کا انعقاد۔ ننھے منھے بچوں کی موج مستیاں اور گدھا گاڑی پر سیر۔ چیئرپرسن زیبا علی کی سربراہی میں فلم سینسر بورڈ کا اجلاس۔ بورڈ کے نئے کوڈ آف کنڈکٹ تیار کرنے پر اتفاق۔ لاہور بورڈ انٹر کالجیٹ کرکٹ چیمپئن شپ۔ پنجاب کالج کے تربیتی کیمپ ماڈل ٹاؤن میں شروع۔ لاہور اوپن نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل دروشم خان نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل مارکے میں حارث قاسم کو 3-2 سے شکست دی۔ ایکوافینا رائل پام گولف چیمپئن شپ کا پہلا راؤنڈ اختتام پذیر۔ میزبان کلب رائل پام ڈیفنس رایا کلب لاہور اور ملتان نے مشترکہ طور پر برتری حاصل کر دی۔ بگنرز پولو کپ کے اہم میچ میں ALM سیکیورٹی نے بلیک ہارس کو 7-4 سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ادھر ہیپی کاؤچز ٹورنامنٹ میں ڈیٹیلنگ کریو GPL کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا۔ اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے شہر کی تاریخی عمارت وابڈا ہاؤس کو مصنوعی روشنیوں سے گلابی کر دیا گیا۔ کی تفصیل۔ لیسکو کا بجلی چوری کے خاتمے کے لیے USAID کے تعاون سے بننے والا منصوبہ آخرکار 5 سال بعد آخری مراحل میں پہنچ گیا۔ بجلی چوری کو روکنے کے لیے ابتدائی طور پر نیاز بیگ میں 6800 صارفین کو ریڈیو فریکوینسی میٹر لگا کر دینے کا عمل آئندہ ہفتے شروع ہو جائے گا۔ شہر میں بجلی چوری کو روکنے کے لیے 2008 میں USAID کے تعاون سے جدید میٹرز لگانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 5 سال گزرنے کے بعد منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچنے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نیاز بیگ سب ڈویژن میں ابتدائی طور پر 6800 صارفین کو ریڈیو فریکوینسی میٹر لگا کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب قبضہ مافیا کے سامنے بے بس ہو گیا۔ لاہور میں اربوں روپے مالیت کی 1280 کینال اراضی مافیا نکل گیا۔ صوبے بھر میں 8000 ایکڑ زمین پر قبضہ مافیا براجمان ہے۔ محکمے کو ہر سال 9.5 کروڑ سے زائد کا نقصان ہونے لگا۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 76,625 ایکڑ اراضی موجود ہے، جس میں سے 34,000 ایکڑ اراضی قابل کاشت ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ اوقاف کی شہر میں 140 ایکڑ اراضی پر لینڈ مافیا کا قبضہ ہے، جس کو حکام واگزار کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ شہر میں محکمہ اوقاف کی 1280 کینال اراضی پر قبضے کے خلاف مسلم لیگ کاف نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک التواء کار جمع کروا دی ہے۔
مسلم لیگ خواب کے اراکین اسمبلی سردار وقاص حسن موکل، احمد شاہ اور ڈاکٹر افضل کی جانب سے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک التواء کارڈ جمع کروائی گئی ہے، جس میں انہوں نے شہر میں محکمہ اوقاف کی قبضہ کی گئی اراضی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قبضے کی تفصیلات اور اس حوالے سے ہونے والی کارروائی سے ایوان کو آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت پنجاب نے ڈی سی او ملتان گلزار حسین شاہ کو فوری طور پر او ایس ڈی بنا دیا ہے۔ ڈپٹی سیکریٹری ایوان وزیر اعلیٰ زاہد سلیم گوندل کو تبدیل کر کے ڈی سی او ملتان، جبکہ ڈائریکٹر فوڈ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو ڈی سی او بہاول نگر تعینات کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مزید ایک سٹاف افسر ڈی سی او بن گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے احد چیمہ کو ریکارڈ سمیت عدالت میں طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ نے ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کے خلاف دائر توہین عدالت درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار محمد حیات کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود اسے قائد اعظم ٹاؤن میں پلاٹ الاٹ نہیں کیا جا رہا، جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ انتخابات کے ذریعے تبدیلی کے خواہاں عوام آئے روز اشیاء خورونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ گزشتہ 5 ماہ کے دوران بجلی، پیٹرول اور آٹے کے علاوہ سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں کیے گئے اقدامات کے نتائج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو جواز بناتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آٹے کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما عاصم رضا کے مطابق آٹے کا 20 کلو والا تھیلا 25 روپے اضافے کے بعد 820 روپے میں دستیاب ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت سستی بجلی فراہم کرے تو عوام کو سستا آٹا فراہم کر سکتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آج چینی کی قیمت میں 3 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 50 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ شہریوں کی آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ شہر میں سبزیوں کی قیمتیں بھی ان کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ عید الاضحیٰ کو گزرے ایک ہفتے سے زائد ہو چکا، تاہم ادرک کی ٹرپل سینچری تاحال برقرار ہے۔ لہسن 160، لیمو 120، ہری مرچ 150، شملہ مرچ 160، گاجر 80، بند گوبھی 100، مٹر 100، پیاز 70، آلو 60 اور ٹماٹر 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ دکاندار سبزی کی قیمتوں میں بیجا اضافے کو انتظامیہ کی نااہلی جبکہ انتظامیہ اسے دکانداروں کی ناجائز منافع خوری قرار دیتے ہیں، تاہم دونوں صورتوں میں بھگتنا عام شہری کو ہی پڑ رہا ہے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 25 روپے اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اضافے کے بعد 20 کلو کا تھیلا 820 روپے کا ہو جائے گا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما عاصم رضا کے مطابق ملوں کو موصول ہونے والے بجلی کے بل گزشتہ ماہ سے بہت زیادہ ہیں، جس کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے چند روز قبل صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین سے ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی تھی، جس میں بلال یاسین نے وفد کو یقین دلایا تھا کہ بجلی کے بلوں کے حساب سے آٹے کی قیمت کا تعین بھی۔ جاپان کے سفیر ہروشی انوماتا نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ انہوں نے لاہور میں اپنے قیام کو یادگار قرار دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جاپان کے سفیر ہروشی انوماتا نے ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے جاپان کی مختلف شعبوں میں ترقی ایک مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہیں فنی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ انہیں لاہور آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جاپان پنجاب حکومت کے ساتھ تمام شعبوں میں مکمل تعاون کرے گا۔ جاپانی سفیر نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے بھی گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعاون کا بہترین طریقہ تجارتی سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین میں پاکستانی مصنوعات کو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملنے سے ملکی ٹیکسٹائل مصنوعات 13 ارب ڈالر سے بڑھ کر 26 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ جاپانی سفیر نے زندہ دلانے لاہور کی مہمان نوازی کی خاص طور پر تعریف کی۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی ایکسپو 2013 کا آغاز ہو گیا۔ 3 روزہ نمائش کا افتتاح معروف آرکیٹیکٹ نیئر علی داتا نے کیا۔ مزید بتا رہے ہیں حسن علی۔
एक्सपो सेंटर में नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर एक्सपो सेंटर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरिफ मंसूर खोसा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल मुस्तफ़ा समेत रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। नुमाइश में 50 से ज़ायद ममालिक के मारूफ रियल एस्टेट बिल्डर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इस मौके पर नैयर अली दादा का कहना था कि इस किस्म की नुमाइशों से न सिर्फ रियल एस्टेट के कारोबार में होने वाली जदीद इस्लाहात से आगाही मिलती है, वहीं इस शोबे में नौजवानों को रोजगार के नए और बेहतर मौके भी मिलते हैं। वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन पार्ट है इट लीव्स यू एन इम्प्रेशन कि यू आर डीलिंग विद पीपल हु आर स्मार्ट। इस मौके पर ज़ियाउल मुस्तफ़ा का कहना था कि लाहौर में रियल एस्टेट की नुमाइश से इस शोबे को बहुत तरक्की मिलेगी। The objective of the event is to, create awareness among the masses and among the general public and to the investors that the Pakistan has a great potential for the investment. नुमाइश में शरीक रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना था कि नुमाइश से जदीद तामीराती रुझानात से आगाही मिलेगी। 13 to 15 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस आती हैं पाकिस्तान में। अब वो लोग, उनको समझ नहीं आती जी वो किसको टच करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे करें। सच एन इवेंट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। एक्सपो सेंटर में होने वाली रियल एस्टेट नुमाइश न सिर्फ इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए सूदमंद साबित होगी, बल्कि ये अवाम के लिए भी दिलचस्पी का बायस है। कैमरामैन अली नुमान के साथ हसन अली, सिटी 42। लाहौर पार्किंग कंपनी 4 माह के दौरान जिले हुकूमत की 2.5 करोड़ रुपए की नादहिंदा हो गई, जबकि साल में 3 बार अखबारात में इश्तिहारात देने के बावजूद लाहौर पार्किंग कंपनी को MD ना मिल सका। लाहौर पार्किंग कंपनी शहर के 150 पार्किंग स्टैंड की निगरानी कर रही है और रेवेन्यू कलेक्शन की मदद में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रही है। दिसंबर 2012 में जिला इंतजामिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसके मुताबिक रेवेन्यू का 75% जिले हुकूमत को दिया जाना था। मुआहदे के मुताबिक पहले 6 माह तक लाहौर पार्किंग कंपनी को पैसे जमा कराने की छूट दी गई थी, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बाद भी लाहौर पार्किंग कंपनी ने जिला इंतजामिया को कोई पैसे नहीं दिए। हुकूमत पंजाब ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को एडिशनल IG ट्रेनिंग तैनात किया है, जबकि DCO बहावल नगर मलिक अशरफ आवान को तब्दील कर दिया गया है। मलिक अशरफ आवान को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है। अमान अनवर कुदवाई को AC रायविंड तैनात किया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को एडिशनल IG ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट पंजाब पुलिस तैनात किया गया है। एडिशनल सेशन जज अरशद अली ने मुस्लिम टाउन के 2 साबिक इंस्पेक्टर्स और 2 सब इंस्पेक्टर्स को अदालत में पेश न करने पर DIG ऑपरेशंस और SHO मुस्लिम टाउन की तनख्वाह ताहुक्म सानी रोक दी। एडिशनल सेशन जज अरशद अली की अदालत में पंजाब यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद इमरान के कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने इस केस में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आबिद, सब इंस्पेक्टर मियां खान और जफर बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए DIG ऑपरेशंस और SHO मुस्लिम टाउन को इन अहलकारों को पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद जरगाम ने CCPO को 9 SHOs के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। पुलिस की जानिब से मुकदमात जल्द दर्ज न करने पर सेशन कोर्ट में साइलिन की इंदराज मुकदमा की दरखास्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सेशन जज लाहौर सैयद हामिद हुसैन शाह ने इंदराज मुकदमा की दरखास्तों पर कार्रवाई के लिए 3 एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद जरगाम, सफदर अली भट्टी और राजा गजनफर अली को मुकर्रर कर रखा है। अदालत में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें आने पर तारिक महमूद जरगाम ने 9 थानों के SHOs को हुक्म दिया कि वो रिपोर्ट पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूचर कंसर्न फ्रॉड केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी करते हुए FIA हुकाम से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद बज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में डायरेक्टर FIA कुदरतुल्लाह और एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा समेत FIA की तफ्तीशी टीम पेश हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक और उसकी बीवी ज़ूबिया रुबाब मलिक की बरतानिया से गिरफ्तारी के लिए FIA की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग सर्विस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर 100 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म पर 25 यूनिवर्सिटीज़ के हुक्काम अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार अनम इलियास के वकील ने अदालत को बताया कि उसकी मौक्किला को PhD के दाखिले के लिए होने वाले NTS इम्तहान में बिला जवाज़ फेल कर दिया गया, लिहाजा अदालत NTS नामी प्राइवेट इदारे को ख़त्म करने का हुक्म दे।
वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कालरसा काकू मोटरवे के करीब गारमेंट सिटी के क़याम के मंसूबे की मंजूरी दी गई। इजलास में आला अफसरान और अरकान असम्बली समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि गारमेंट सिटी में पंजाब चाइना इंडस्ट्रियल जोन भी कायम किया जाए। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को गारमेंट सिटी के लिए काबिल अमल फाइनेंशियल मॉडल तैयार करने की हिदायत की और कहा कि इसमें लेबर कॉलोनी, हस्पताल और दीगर सहूलियात की फराहमी पर फोकस किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने मुलाकात की और अपने हलकों के तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली को उनके पेश करदा तमाम मसाइल हल करने और तरक्याती मनसूबे शुरू करने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने कहा कि तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत तमाम वसाइल पर वेकात ला रही है। वज़ीर आला ने कहा कि अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट फैसल टाउन के मुलाजमीन को 11 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई, जबकि सदर पीपल्स पार्टी पंजाब मियां मंजूर भट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पर सहाफ़ी को ये कहकर इशू पर पर्दा डाल दिया कि आपकी इत्तला ठीक नहीं, तनख्वाह अदा कर दी गई है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट फैसल टाउन के 8 मुलाजमीन, जिनमें ऑफिस सेक्रेटरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, किचन बॉयज़, माली, स्वीपर्स और गार्ड्स शामिल हैं, जिन्हें गुज़श्ता 11 माह से तनख्वाह नहीं अदा की गई। यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से फ़ीस रीइंबर्समेंट प्रोग्राम के तहत आला तालीम हासिल करने वाले पसमानदा इलाकों के तलबा की फ़ीस हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। लाहौर समेत मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने वाले MA, MSc, MPhil और PhD के तलबा की फ़ीस अदा करने का मनसूबा शुरू कर दिया गया है। इस मनसूबे के तहत जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, आज़ाद कश्मीर, फाटा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड, कोहिस्तान, डेरा इस्माइल खान की तलबा की फ़ीसों की अदायगी हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए से की जाएगी। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में धागा बनाने वाली फैक्ट्री के प्लांट में आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत की मशीनरी और रुई की गांठें जलकर राख हो गई। रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे तवील जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कंबाइंड स्पिनिंग मिल्स के पैदावारी यूनिट में दौरान काम चिंगारी भड़कने से आग लग गई। आग इतनी शिद्दत से फैली कि लाखों मालियत की रुई की गांठें जलकर राख हो गईं। आग की इतला पर सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट की आग बुझाने वाली गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग ज्यादा होने के बायस इंतजामिया ने रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी। पंजाब पुलिस ने महकमा दाखिला से मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात के लिए फौरी तौर पर 50 सुराख रसां कुत्ते मांग लिए हैं। महकमा दाखिला ने पुलिस की इस डिमांड पर वर्किंग शुरू कर दी है ताकि पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम किए जा सकें। महकमा दाखिला ने स्पेशल ब्रांच को खत लिखा है कि मुहर्रम के सिक्योरिटी प्लान के लिए उलमा की नकलो हरकत और जुबान बंदी के अहकामात के सिलसिले में जल्द रिपोर्ट अरसाल की जाए ताकि एक्शन अमल में लाया जा सके। 31 अक्टूबर को होने वाले सालाना इंतखाबात के सदारती उम्मीदवार कामरान मुर्तज़ा के एजाज़ में अहाता हाई कोर्ट में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में एतजाज़ अहसन, सदर हाई कोर्ट बार आबिद साकी, खालिद रांझा समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान मुर्तज़ा आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के लिए उम्मीदवार हैं। उनके एजाज़ में मुनक़िदा इस्तकबालिये में मेंबर पाकिस्तान बार आज़म नज़ीर तारड़, रमज़ान चौधरी, साबिक़ सूबाई वज़ीर कानून राना एजाज अहमद खान, साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार शहराम सरवर, आफ्ताब बाजवा, नायब सदर के उम्मीदवार मियाँ शाह अब्बास समेत वकला की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। बीगन हाउस स्कूल के ज़र एहतमाम ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई गई। मज़ीद बता रही हैं तज़ीन मलिक इस रिपोर्ट में। बीगन हाउस स्कूल वाल्टन कैंपस में ईद मिलन पार्टी का इत्तमाम किया गया, जिसमें वालिदैन और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। स्कूल की प्रिंसिपल तहमीना लोधी का कहना था कि तकरीब का मकसद बच्चों को इनकी रवायात और कल्चर से रूशनास करवाना है। हमारी एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब भी सब मिल के इकट्ठे हो जाएं और इस तरह का समा पैदा हो जाए, इट्स ऑलवेज ईद। ईद गाला में ना सिर्फ बच्चों बल्कि टीचर्स ने भी खूब हल्ला गुला किया। हम लोग वेट कर रहे थे ईद गाला का फंक्शन स्कूल में कब होगा और बच्चों के साथ हम स्कूल में एंजॉय करें। ईद तो घर में मसरूफियत में गुजर गई है, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ आज बहुत मज़ा आ रहा है। ईद फेस्टिवल में शरीक वालिदैन का कहना था कि ईद कुर्बान तो मुख्तलिफ कामों में ही गुजर गई और इस ईद पार्टी के बायस इन्हें अपने बच्चों के साथ तफरीह का मौका मिला है। आज यहाँ पर स्कूल वालों ने ईद गाला का फंक्शन किया हुआ है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बच्चे जब एंटर हुए हैं तो कहने लगे इट्स जस्ट आवर डिज्नीलैंड।
عید پارٹی میں کوئی بچہ ڈانس کر رہا تھا تو کوئی مہندی لگوا رہا تھا. بچے فیس پینٹنگ کے باعث اور بھی منفرد دکھائی دے رہے تھے. مجھے بڑا مزہ آیا, مجھے بہت مزہ آیا. اسکول انتظامیہ کی جانب سے بچوں کے لیے جمپنگ, کیزل ریل اور گدھا گاڑی کی سواری کا انتظام بھی کیا گیا تھا, جس سے بچے خوب محظوظ ہوئے. اس قسم کی تقریبات میں جہاں بچے اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہیں, وہیں انہیں اپنے ٹیچر کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ سزین ملک, سٹی 42. سابق وفاقی اور پنجاب حکومت کے اختلافات نے اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچرز کا مستقبل داؤ پر لگا دیا. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں ٹیچرز کا سروس اسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے 25 سال سے ترقی کے منتظر گریڈ 17 کے اساتذہ ترقی نہ پا سکے, جبکہ بیشتر ٹیچرز ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن میں ایم اے ڈگری کے حامل افراد نے بطور ٹیچرز گریڈ 17 میں ملازمت اختیار کی تھی, مگر صوبائی حکومت کی ناقص پالیسیوں اور سروس اسٹرکچر نہ ہونے کے باعث 25 سال گزر جانے کے باوجود کوئی بھی ٹیچر اگلے گریڈ میں ترقی نہ پا سکا. ڈی سی او لاہور احمد جاوید قاضی نے شہر کے اسکولوں کی مانیٹرنگ کے لیے 20 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں, جو اسکولوں میں اساتذہ کی حاضری اور صفائی کے انتظامات چیک کریں گی. شہر کے اسکولوں میں اساتذہ کی حاضری کا ایک مسئلہ سامنے آ رہا تھا, جس میں رجسٹر حاضریوں پر تو اساتذہ کی حاضری پوری نظر آ رہی تھی, لیکن وہاں اساتذہ موجود نہیں ہوتے. ڈی سی او نے اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے 20 مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دیتی ہیں, جو اسکولوں کا دورہ کریں گی اور اساتذہ کی حاضری اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے رپورٹ ڈی سی او کو ارسال کریں گی, جبکہ ڈی او سی آفس ریونیو اور ٹی ایم اوز بھی اساتذہ کی حاضری چیک کریں گے. سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن عبدالجبار شاہین نے غیر حاضری پر 2 اسکولوں کے 9 اساتذہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں. سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن عبدالجبار شاہین اور ای ڈی او لاہور نے گورنمنٹ مدرسۃ البنات اسکول لیک روڈ اور گورنمنٹ دارالنسواں گرلز ہائی اسکول جیل روڈ کے 9 اساتذہ کو غیر حاضری پر شو کاز نوٹس جاری کیے. صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کی زیر صدارت اندرون لاہور میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا. صوبائی وزیر نے اسلام پورہ اور پرانی انارکلی سمیت 6 مقامات پر سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت کر دی ہے. محکمہ مواصلات میں منعقدہ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی نیگر عبداللہ, ڈی ایس پی سول لائن رضا قاسمی, ڈی ایس پی اسلام پورہ شمس الحق, ایس ایچ او لوئروان رفیع اللہ خان, ایس ایچ او پرانی انارکلی سہیل کاظمی سمیت متعلقہ ٹاؤن انتظامیہ اور تاجروں کے نمائندوں نے شرکت کی. 3 مختلف پروازوں کے ذریعے جمعے کے روز 820 حجاج کرام جدہ سے لاہور پہنچ گئے. حجاج آب زمزم ضائع ہونے جبکہ ان کے پیارے سیکیورٹی اہلکاروں کی بدتمیزی کی شکایت کرتے رہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نبیل رضا ملک کی یہ رپورٹ. جمعہ کی صبح جب پی آئی اے کی معمول کی پرواز پی کے 760 کے ذریعے 119 حجاج کرام جدہ سے لاہور پہنچے تو اپنے پیاروں سے مل کر بہت خوش دکھائی دیے. تاہم یہ خوشیاں اس وقت ماند پڑ گئیں جب متعدد حاجیوں کے آب زمزم ناقص انتظامات کے باعث بوتلیں لیک ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئے. اصل میں جو پہلے بوتلیں آتی تھی نا وہ ٹھیک تھی, یہ بوتل جو بنائی ہے نا انہوں نے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بوتل بہت ناقص بوتل ہے, لیک ہو جاتی ہے اور 100 مسئلے مسائل ہیں. ادھر سعودی ایئر لائنز کی پرواز 718 کے ذریعے 300 جبکہ پی آئی اے کی خصوصی حج پرواز پی کے 3312 کے ذریعے 501 حجاج کرام جدہ سے لاہور پہنچے. جذباتی لمحات میں جب انتظامیہ رکاوٹ بنی تو متعدد شہریوں کی اہلکاروں سے لڑائی کے واقعات بھی رونما ہوئے. انتظامات اچھے ہونے چاہیے, اس طرح کے ہونے چاہیے لوگوں کو, کچھ لوگوں کو بھی نظم و ضبط کا خیال کرنا چاہیے, کچھ ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. اتنی خوشی ہوتی ہے, ملنے نہیں دیتے, آگے سے ملنا چاہیے حاجیوں کو. ہاں پریشانی تو ہے, میری خود امی آ رہی ہیں لیکن میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ انہیں آگے جا کے ملیں. پی آئی اے کی ڈومیسٹک پرواز کراچی سے لاہور پہنچی تو ایئرپورٹ پر رش اور بھی بڑھ گیا اور مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کراچی سے آنے والے مسافر اور ان کا قیمتی سامان کافی دیر تک حاجیوں اور ان کے سامان میں پھنس کر رہ گیا, جس سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس موقع پر سول ایویشن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ نبیل ملک, سٹی 42. چیئرمین ایل ٹی سی خواجہ احمد حسان 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد ترکی سے لاہور پہنچ گئے. خواجہ احمد حسان اپنی اہلیہ کے ہمراہ ترکی کے 4 روزہ سرکاری دورے کے بعد قطر ایئر لائنز کی پرواز 332 کے ذریعے لاہور پہنچے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دورہ ترکی بہت یادگار رہا. چیف ٹریفک آفیسر سہیل چودھری فریضہ حج ادا کرنے کے بعد واپس لاہور پہنچ گئے. وہ ہفتے کے روز دوبارہ عہدے کا چارج سنبھالیں گے. سی ٹی او کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. چیف ٹریفک آفیسر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے 20 روزہ رخصت پر تھے.
کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری نے جمعے کے روز آرام کیا اور وہ ہفتے سے اپنے دفتری معاملات دوبارہ سنبھالنے کے باغبان پورہ کے علاقے محمود بوٹی رنگ روڈ کے قریب ون ویلنگ کرتے ہوئے 24 سالہ نوجوان حادثے میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کے مطابق مدینہ کالونی شالیمار کا رہائشی سولت محمد اپنے دوست کی موٹر سائیکل پر رنگ روڈ محمود بوٹی کے قریب ون ویلنگ کر رہا تھا کہ اسی دوران اس کی موٹر سائیکل توازن برقرار نہ رکھ سکی اور رنگ روڈ کی سیفٹی دیوار سے ٹکرا گئی۔ لاہور تاحال ڈینگی وائرس کی زد میں ہے۔ شہر میں 18 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ شہر کے مختلف اسپتالوں میں ڈینگی وائرس کے 18 کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شہر پر ڈینگی وائرس کا خطرہ بدستور منڈلا رہا ہے۔ 18 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سروسز ہسپتال میں 9، سرجی میڈ ہسپتال میں 9 جبکہ وابڈا ہسپتال میں 2 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم کے بچوں نے جذبہ ایثار کے تحت آرمی ریلیف کیمپ فورٹریس میں بلوچستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت جمع کی گئی اشیاء خور و نوش اور 6.5 لاکھ روپے کیش امداد جمع کرائی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں در نیاب اس رپورٹ میں۔ And you wonder how far you can go. With every step on the road that you take, Allah knows. فورٹریس اسٹیڈیم میں لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم کے بچوں کے وفد نے اساتذہ کے ہمراہ دورہ کیا۔ بچوں نے اشیاء خورد و نوش پر مبنی امدادی سامان بھی پاک فوج کے حوالے کیا۔ امدادی سامان میں بلوچستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے دالیں، گھی، چینی، آٹا اور ادویات سمیت پینے کا صاف پانی بھی شامل تھا۔ لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم کے بچوں نے جذبہ اثار اور بھائی چارے کے تحت اپنی جیب خرچ اور عیدی سے جمع ہونے والی 6.5 لاکھ کی کیش امداد بھی پاک فوج کے ریلیف کیمپ میں جمع کرائی۔ اسکول کے بچوں کا کہنا تھا کہ وہ جس حد تک بلوچی بھائیوں کی امداد کر سکیں گے کریں گے، یہ ان کا قومی فریضہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کے لیے مدد ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے لے کے آئے ہیں۔ میں یہاں پر بلوچیوں کے لیے کچھ پیسے اور ان کے کھانے کی چیزیں دینے کے لیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ پیسے جمع ہو جائے تاکہ وہ اپنے گھر نہیں بنا سکیں۔ اسکول کے بچوں کے وفد کی سربراہی ٹیچر مسز مبارک نے سٹی 42 کو بتایا کہ لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم کے بچوں کی یہ تیسری امدادی کھیپ ہے اور اس سے ان بچوں کی ٹریننگ بھی اچھے انداز سے کرنے میں مدد ملے گی۔ ہم اپنے بچوں کو قربانی اور دوسروں کے کام آنے کا سبق سکھانے کے لیے یہاں لائے۔ بچوں کے اس جذبے نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستانی قوم کا بچہ بلوچی بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ در نیاب سٹی 42۔ سیفما میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے دورہ امریکہ کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں عارف نظامی اور ساروق اعزاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دورہ امریکہ اور اوباما سے ملاقات پر سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سیمینار میں سینئر صحافی عارف نظامی اور کالم نگار ساروق اعزاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر دونوں مہمانوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا دورہ امریکہ کامیاب رہا۔ فلم سینسر بورڈ کا اجلاس چیئرپرسن فلم سینسر بورڈ زیبا علی کی سربراہی میں ہوا، جس میں بورڈ کے نئے کوڈ آف کنڈکٹ تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس سول سیکریٹریٹ میں ہوا، جس میں کنول نعمان، افتخار احمد، سائرہ افتخار اور سیکریٹری انفارمیشن مومن آقا نے شرکت کی۔ اجلاس میں بورڈ کے دفتر کے قیام، نئے رولز بنانے اور بورڈ کے ممبران کی تعداد میں اضافہ کرنے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری انفارمیشن مومن آقا نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بورڈ کا اجلاس ہر ماہ منعقد کیا جائے گا۔ ALM سیکیورٹی نے بلیک ہارس کو شکست دے کر بگنرز پولو کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فاتح ٹیم کے میجر بابر نے ہیٹ ٹرک کی۔ گیریزن پولو کلب کے زیر اہتمام آرمی پولو گراؤنڈ کینٹ میں کھیلے گئے اہم میچ میں ALM سیکیورٹی نے 4 کے مقابلے میں 7 گول سے کامیابی حاصل کی۔ بلیک ہارس ٹیم 2 گول ہینڈی کیپ کے ایڈوانٹیج کے ساتھ میدان میں اتری، تاہم ALM سیکیورٹی نے عمدہ کھیل پیش کر کے میچ اپنے نام کیا۔ ہیپی کاؤچز ٹورنامنٹ میں ڈیٹیلنگ کریو نے GPL کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اتوار کو فیصلہ کن مارکے میں پیراگون ایکسچینج سے مقابلہ ہوگا۔ لاہور پولو کلب میں جاری ٹورنامنٹ کے آخری راؤنڈ میچ میں ڈیٹیلنگ کریو نے JPL کو سخت مقابلے کے بعد 5.5 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی۔ ایکوافینا رائل پام گولف چیمپئن شپ کے ابتدائی روز 15 ٹیموں کے مابین 18 ہولز کا پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہو گیا۔ میزبان کلب رائل پام ڈیفنس رایا کلب لاہور اور ملتان نے مشترکہ طور پر برتری حاصل کر لی ہے۔ رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں شروع ہونے والی ٹیم ٹرافی ایونٹ میں ملک بھر سے 15 ٹیموں کے 120 کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔
ماڈل ٹاؤن میں لاہور بورڈ انٹر کالجیٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے پنجاب کالج کا کیمپ جاری ہے۔ کھلاڑی اپنے اعزاز کے دفاع کے لیے پرعزم دکھائی دیے۔ ماڈل ٹاؤن کلب کرکٹ گراؤنڈ میں جاری کیمپ میں 35 کھلاڑیوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ کالج کے چیف کوچ اختر ممتاز بٹ اور فرحان رشید کھلاڑیوں کو صبح شام پریکٹس کرا رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کالج کے اعزاز کا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور رواں سال ہونے والی انٹر کالجیٹ چیمپئن شپ میں بھی کامیابی کے خواہش مند ہیں۔ تحریک انصاف پنجاب کے عہدیداران کے پارٹی آئین پر تحفظات۔ پارٹی آئین میں ترامیم کے حوالے سے 14 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ تحریک انصاف پنجاب کے صوبائی صدر اعجاز چودھری اور جنرل سیکرٹری یاسمین راشد کی جانب سے پارٹی آئین میں ترامیم کے حوالے سے 14 رکنی کمیٹی تشکیل دے کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 14 رکنی کمیٹی میں رکن صوبائی اسمبلی میاں اسلم اقبال، سعدیہ سہیل، لاہور ہائی کورٹ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے خلاف دائر درخواستوں میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور پاکستان لائرز فاؤنڈیشن کے وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بدیال اور جسٹس فاروق عرفان پر مشتمل 2 رکنی اسپیشل بینچ کے روبرو درخواست گزار پاکستان لائرز فاؤنڈیشن کے وکیل اے کے ڈوگر نے موقف اختیار کیا کہ اگر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سیاسی جماعتوں پر ہو سکتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں دن رات سیکیورٹی ڈیوٹی دینے والے اکثر اہلکان مراعات کم ملنے اور کئی ماہ تک بیوی بچوں سے دور رہنے سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں شاہین عتیق اس رپورٹ میں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں دوسرے اضلاع سے آ کر ڈیوٹی کرنے والے اور خاص طور پر چھوٹے چھوٹے عہدوں کے اہلکار جو سارا دن عدالتی سیکیورٹی پر معمول رہتے ہیں، کم مراعات ملنے اور اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان تو ہیں ہی، مگر وہیں ایک بڑی پریشانی بڑے تہواروں پر بیوی بچوں سے دوری بھی ہے جو ان کو ڈپریشن میں مبتلا کر رہی ہے۔ لیکن یہ لوگ فرض کی ادائیگی کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ڈی ایس پی اسلام پورہ شمس الحق دورانی کا کہنا ہے کہ اب وہ عادی ہو چکے ہیں، پہلے فرض کی ادائیگی ان کی اولین ترجیح ہے۔ یوز ٹو ہو گئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں عید والے دن اگر ہم نے ڈیوٹی کی، نیکسٹ ڈے ہمیں ریسٹ مل گئی تو اس میں ہم نے پھر اپنی فیملی کو ٹائم دے دیا۔ انسپیکٹر محمد عاطف مراج کا کہنا ہے کہ انہیں احساس تو ہوتا ہے لیکن عوام کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک ایسا دن ہوتا ہے جب سارے دور کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار سب مل کے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ اپنے بچوں سے ظاہری بات ہے کہ دور ہوتے ہیں، فیلنگز تو بہت ہوتی ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود بعض اہلکار جب ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو فون پر تسلی دیتے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ جلد چھٹی لے کر گھر آئیں گے۔ ہلو، میں ابھی ڈیوٹی پر تھا تو ڈیوٹی سے ابھی 5-15 منٹ کی مجھے ریسٹ ملی ہے۔ میں نے 3 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے۔ سیکورٹی یہاں کی ہائی الرٹ ہے اور سیکورٹی کے بارے میں جو ہے نا ہم ڈیوٹی چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ آج کے دور میں سیکورٹی اہلکاروں کی اہمیت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو مراعات دینے کے حوالے سے بھی غور کیا جانا چاہیے۔ کیمرہ مین واجد علی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے دارالشفقت فار گرلز راج گڑھ اور دارالشفقت فار بوائز چوک یتیم خانہ کا دورہ کیا اور طلباء و طالبات میں بیڈ شیٹس تقسیم کی۔ بیگم گورنر پروین سرور راج گڑھ روڈ پر دارالشفقت برائے خواتین حمایت اسلام گئیں، جہاں ننھے بچوں نے گلدستے دے کر ان کا استقبال کیا، جس کے بعد بیگم گورنر نے ادارے کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے زیر تعمیر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بھی جائزہ لیا۔ بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے شہر کی تاریخی عمارت وابڈا ہاؤس کو مصنوعی روشنیوں سے پنک کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل میموگرام ڈے کے موقع پر پنک ریبن کیمپین کی جانب سے تقریب کا اہتمام وابڈا ہاؤس کے سامنے کیا گیا۔ شہریوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی موجودگی میں چیف ایگزیکٹو پنک ریبن عمر آفتاب اور ڈائریکٹر صحت وابڈا ڈاکٹر ہما امبرین نے شام کے وقت ان لائٹس کو روشن کیا۔ شاہ زمال میں واقع اسٹیپنگ سٹون سکول کے زیر اہتمام فن فیئر کی رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسٹیپنگ سٹون سکول میں منعقدہ فن فیئر میں شازیہ سلیم، رابعہ ارم، نجمہ کامران اور زم البشیر سمیت اساتذہ اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف سٹالز لگائے۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن غفار جلیل نے جعل سازی کے ملزم پٹواری ضیاء اللہ کو عدالت میں پیش نہ کرنے اور اس کی تنخواہ کرک نہ کرنے پر اے سی ماڈل ٹاؤن کو 15 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن غفار جلیل کی عدالت میں اینٹی کرپشن نے ماڈل ٹاؤن کے اینٹی اسٹاف کے پٹواری ضیاء اللہ کے خلاف جعل سازی کے الزام میں مقدمہ درج کر کے چالان پیش کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے ملازمین کو ہائی کورٹ کے اسٹاف کے برابر جوڈیشل الاؤنس نہ دینے کے خلاف درخواست پر سیکرٹری خزانہ پنجاب سے جواب طلب کر لیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ نے کیس کی سماعت کی۔ ماتحت عدالتوں کے ملازمین کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملازمین کو برات اور جوڈیشل الاؤنسز ہائی کورٹ کے ملازمین کے برابر نہیں دی جا رہے، جو امتیازی سلوک کے مترادف ہے، لہٰذا عدالت حکومت کو حکم جاری کرے۔ سرکاری وکیل نے جواب داخل کرنے کے لیے عدالت سے مزید مہلت کی استدعا کی، جس پر عدالت نے وزارت خزانہ پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ صارف عدالت نے اوسا کا بیٹری خراب دینے اور تبدیل نہ کرنے پر آٹوز اینڈ بیٹری سروس فیروز پور روڈ کے مالک کو 29 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ صارف عدالت میں چونگی امر صدو کے حاجی سرفت علی نے آٹوز اینڈ بیٹری سروس مین فیروز پور روڈ کے مالک کے خلاف فرجانے کے دعوے میں موقف اختیار کیا کہ اس نے اوسا کا بیٹری خریدی جس کی باقاعدہ 6 ماہ کی وارنٹی دی گئی، تاہم بیٹری نے ٹھیک طریقے سے کام نہ کیا۔ اس پر فوری دکاندار سے رابطہ کیا گیا لیکن اس نے بیٹری تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ لاہور پولیس نے مذہبی منافرت پھیلانے والے افراد اور فرقہ وارانہ تشہیری میٹیریل کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ ایس ایس پی آپریشنز دانا عبدالجبار نے تھانوں کی سطح پر پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دیتی ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز دانا عبدالجبار نے تمام ڈویژنل ایس پیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہر کے تمام تھانوں میں اے ایس آئیز اور کانسٹیبلز پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دیں جو محرم الحرام سے قبل شہر میں فرقہ وارانہ بینرز اور وال چاکنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں۔ مستی گیٹ پولیس نے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان پشاور سے لاہور سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی سٹی ڈویژن مفخر عدیل نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کو بتایا کہ محرم الحرام کی آمد کے حوالے سے لاہور پولیس نے سیکیورٹی انتہائی سخت کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے پشاور سے آنے والے ایک ٹرک کو روکا اور کروڑوں روپے مالیت کا 10 ٹن آتش بازی کا سامان برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بینکنگ کورٹ نے مسلم کمرشل بینک کی جانب سے دائر قرض ریکوری کے دعوے پر 71,45,000 کے نادہندہ ایس ایم ایجنسی صدر بازار کینٹ کے خلاف ڈگری جاری کر دی ہے۔ مسلم کمرشل بینک کے اسٹاف برانچ نے صدر بازار کینٹ میں واقع میسرز ایس ایم ایجنسیز کے پروپرائٹر محمد امجد شاہ کو فریق بنا کر بینکنگ کورٹ میں قرض ریکوری کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے پبلک افیئر یونٹ کے ممبر چودھری سعود مجید نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ چودھری سعود مجید نے مسلم لیگ نون صوبائی سیکریٹریٹ مسلم ٹاؤن میں مسلم لیگی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پنجاب یونیورسٹی گیٹ نمبر 1 کے سامنے سگنل نہ ہونے کے باعث روزانہ گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس اوور کراسنگ پر سگنل لگائے اور مستقل وارڈن تعینات کرے۔ پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ نمبر 1 کے سامنے کراسنگ کے لیے کوئی سگنل نہیں ہے، جس کے باعث روزانہ ٹریفک جام ہونا معمول بنتا جا رہا ہے۔ شیرپاؤ پل سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں شام ہوتے ہی شدید ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہی اور شہری پریشان ہوتے رہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شام ڈھلتے ہی ٹریفک کا بہاؤ شدت اختیار کر گیا۔ شیرپاؤ پل پر شدید ٹریفک جام رہا، کئی گھنٹوں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں، جبکہ شہری کینٹ کے داخلی راستوں پر لگے ناکوں کی وجہ سے خوار ہوتے رہے۔ محکمہ ریلوے کے 20ویں گریڈ کے افسر محمد علی راجپر کے میو گارڈن میں واقع گھر کو ریلوے انتظامیہ نے سیل کر دیا۔ اہل خانہ گھر میں محبوس ہو کر رہ گئے۔ محلے داروں نے گھر میں محبوس افراد کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی۔ محمد علی راجپر کے اسکول سے واپس آنے والے بچوں نے گھر کے باہر ہی دوپہر کا کھانا کھایا۔ محمد علی راجپر نے بتایا کہ محکمہ ریلوے کی جانب سے انہیں یہ گھر الاٹ کیا گیا۔ دروغہ والا کے علاقے میں تھانہ ہربنس پورہ میں تعینات انسپیکٹر کی موجودگی میں مالک مکان کی جانب سے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دروغہ والا کی رہائشی خواتین نے بتایا کہ انہوں نے غلام دستگیر نامی شخص سے مکان کرائے پر لے رکھا تھا، تاہم چند روز قبل ان کے سامان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ علاقے میں صفائی کے ناقص انتظامات اور جگہ جگہ گندگی کے خلاف بھٹا چوک کے رہائشیوں اور دکانداروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کینٹونمنٹ بورڈ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ روڈ پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر معمول بنتے جا رہے ہیں۔ کینٹونمنٹ بورڈ کا عملہ کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کی بجائے دارالکفالہ کے سامنے پھینک جاتا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے کالج آف ایپتھمالوجی اینڈ اپلائیڈ سائنسز کے زیر اہتمام ورلڈ سائٹ ڈے کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر زاہد پرویز نے خصوصی شرکت کی۔ کالج کے کانفرنس ہال میں منعقدہ سیمینار میں کالج آف ایپتھمالوجی اور اپلائیڈ سائنسز کے پرنسپل ڈاکٹر عمران اکرم سمیت فیکلٹی ممبران اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
یوتھ اینڈ ایڈوکیسی نیٹ ورک کے زیر اہتمام ایڈز سے آگاہی کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ سیوک پلازا گلشن راوی میں منعقدہ ورکشاپ میں یوتھ ایڈوکیسی نیٹ ورک کے چیئرمین فصاحت الحسن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ نیشنل کونسل آف آرٹس میں مزارات پر دہشت گردوں کے حملوں اور دھمکیوں پر شارٹ فلم صوفیزم ان پاکستان دکھائی گئی، جسے شائقین نے بے حد سراہا۔ مزید بتا رہے ہیں زین مدنی حسینی۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے شاکر علی میوزیم میں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور خواجہ غلام فرید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شارٹ فلم کی نمائش کے موقع پر خواجہ معین الدین محبوب کوریجا، راول معین، شمس الدین، ارشاد بخاری، جمشید اقبال اور علی معین سمیت صوفیہ کرام سے رغبت رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شارٹ فلم میں معروف صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو موضوع بنایا گیا۔ ساڈا خواجہ پیر فریدن سائیں ساڈے مال تے دھن دی پارت ہئی۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ مزار کے سجادہ نشین خواجہ معین الدین محبوب کا کہنا ہے کہ حکومت اولیاء کرام کے مزارات کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ درباروں کی فی الحال سیکورٹی جو ہے وہ بہتر کی جائے اور وہاں پر سیکورٹی کے نام پر لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ کا سلسلہ بھی بند کیا جائے۔ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارشاد بخاری کا کہنا ہے کہ صوفیہ کرام کی تعلیمات کو پھیلانا ان کا مشن ہے۔ یہ ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے جو ان درباروں کی شکل میں اور جو ہمارے صوفیہ کرام گزرے ہیں ان کے کلام میں جو پیغام ہے اس کو ہم محفوظ بنائیں۔ حاضرین کا کہنا تھا کہ صوفیہ کرام کی بدولت ہی اسلام برصغیر پاک و ہند میں پھیلا۔ ان ہستیوں کی ارام گاہوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ مین حافظ بابر کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر۔